اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سیریز نمبر 2، بچوں کے لیے قرآن کے سچے واقعات، قصہ ہاتھیوں والا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز بن گیا تھا۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج کرنے آتے تھے۔ اس سے دنیا بھر کے شہروں میں مکہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہ تھا بلکہ دیوتاؤں کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ عرب اور دوسرے علاقے کے لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر سال ان نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور ترین حکمران تھا۔ وہ ہر سال پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکہ آتے ہوئے دیکھتا۔ یہ زائرین نذرانے اور دیگر اسباب بھی لاتے۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی اور خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجماع بھی بن جاتا۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور تحائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی ہی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں عظیم الشان معبد بنایا اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا معبد کعبہ سے بڑا اور بہتر ہے اور اس کا شہر مکہ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زیادہ اقتصادی مواقع فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے معبد کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبہ نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ خدا کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے مگر اب بھی کعبہ کی نہایت عزت و تکریم کرتے تھے۔ ابرہہ کے معبد میں کوئی نہ آیا بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے۔ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی یمن گیا، معبد پر گندگی ملی اور بھاگ گیا۔ اس پر ابرہہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا، معاذ اللہ۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھی کی اور جس میں ہاتھی بھی تھے اور مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ ابرہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائل نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر کوئی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی کی خدمتیں انجام دے رہے تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کے بجائے پہاڑیوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا کیونکہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ یہی بات انہوں نے ابرہہ سے بھی کہی جب وہ اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ابرہہ کی فوج کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ جب ابرہہ کا ہاتھی مکہ کی سرحد پر پہنچا تو دھپ سے بیٹھ گیا اور ذرا برابر جنبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ محاوت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اس وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں کے برابر کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیل نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہوا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جان نکل گئی۔ ابرہہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت آمیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں اور آپ کی کتنی ہی بڑی فوج ہو۔ گائز، آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔